ہماری عادت کیا ہے, کوئی بھی کوئی شخص آ کے بات کرے گا ایک دم ہماری رگیں, ہماری رائے کے خلاف جائے گا نا تو ایک دم ہماری رگیں پھولنا شروع. گستاخیوں کے فتوے تو پاکستان میں ہول سیل کے حساب سے لگ رہے ہیں. کچھ دن پہلے مجھے کسی نے کہا کہ بھائی اللہ کا نام اس گلاس پہ لکھا ہوا ہے. اللہ نہیں لکھا ہوا تھا, جیسے اللہ کے صفاتی نام ہے نا, جیسے اللہ کے صفاتی ناموں میں حلیم بھی ہے اور کریم بھی ہے, ستار بھی ہے, غفار بھی ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ کمپنی نے نا, کمپنی کا نام فرض کرو الغفار کمپنی تھا, فرض کر لو, تو یہ تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, یہ گلاس نیچے گرے گا, پاؤں میں آئے گا, اس سے بے ادبی ہوگی, آپ اس کے خلاف بیان دیں. میں نے کہا خدا کا واسطہ, اللہ کا واسطہ معاف کر دو یار, کیوں اسلام کا مذاق اڑوا رہے ہو اتنا لمبا. اب میں فوراً ان کی بات سن کے جذباتی ہو جاتا, یار الغفار تو کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام. اور غفار کمپنی بالفرض ہوتی اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا. اس کے سائڈ افیکٹ کتنے ہونے تھے بھائی؟ اگر غفار کمپنی کا گلاس زمین پہ گرنے سے اللہ کے نام کی بے ادبی ہو رہی ہے تو غفار صاحب کو تو تھپڑ مارنا اسلام میں حرام ہو گیا. پھر جو سچی مچی کا غفار ہے اس کو تو گالی دینا, وہ جو مرضی کرتا پھر آپ نے کہنا نہیں غفار بہت نیک ہے, وہ الو کا پٹھا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ غفار کس کا نام ہے. اور غفار کو آپ نے بول دیا الو کا پٹھا, وہ کہے گا یہیں کہیں آپ نے لکھ دیا بھائی غفار تو 2 نمبر ہے. اس نے توہین کا کیس بنا دیا, بھائی غفار اللہ کا نام ہے اور اس نے کہا غفار کیا ہے 2 نمبر. تو ہم کیا تعویل کریں گے بھائی؟ اللہ کو نہیں کہا, یہ جو بندہ ہے نا غفار اس کو بولا ہے, تو کمپنی بھی بولے گی ہم نے اللہ کے نام کو نہیں گرایا, جو کمپنی کا نام ہے وہ زمین پہ آ رہا ہے, وہ زمین پہ آ رہا ہے. الکریم بیکری کچھ بھی لکھا ہوا ہے. اب میں آ کے کہہ رہا ہوں الکریم والوں نے فراڈ کیا, میں نہیں کہہ رہا یہ فراڈ, ایسا نہ ہو کہ کلپ نکلا دے کہ یار الکریم کی گستاخی. یہ گستاخی کے جو پیک پہ پہنچے ہوئے ہیں نا, جنونی مذہبی جنونی, یہ آپ کو صرف پاکستان میں ملے گی. یہ جنون دنیا میں کہیں بھی یہ جنون نہیں ہے. بات بات پہ ذرا سی بات پہ کچھ بھی نکال کے گستاخی. تو یہ حلم نہیں ہے. حلم کا مطلب بردباری کے اس کے 20 پہلوؤں سے بھائی اس پہ غور کرو کہ اس کے کیا سائڈ افیکٹ ہوں گے. لوگوں کا نام بھی محمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے کہا اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو. میں نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. انہوں نے کہا نہیں, اگر کوئی شخص یہ کہے گا محمد جو ہے نا یہ کوئی کبھی الٹا کام کرے گی اور کہ محمد ایسا ہے تو یہ تو نبی کی گستاخی ہو. میں نے کہا بھائی جان وہ ہمارے پیغمبر کو نہیں کہہ رہا, وہ تیرے بچے کو کہہ رہا ہوگا. وہ موسیٰ نام ہوتا ہے لوگوں کا نہیں ہوتا, تو اگر وہ غلط کریں گے موسیٰ کو, جو موسیٰ نام کے لوگ ہوتے ہیں پھانسی کی سزائیں بھی سنائی گئی ہیں بہت سے لوگوں کو. اب جج نے کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے, یہ والا موسیٰ جو انڈا موڑ پہ رہتا ہے, عدالت پھانسی پہ لٹکنے کا حکم دیتی ہے. آپ نے کہا موسیٰ, یہ تو توہین ہو گئی موسیٰ. تو جیسے نام کو جب کسی کا نام پڑ جائے تو یہ اس کا نام ہے, اس موقع پہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے. ایسے ہی کمپنی پہ اگر اللہ کے صفاتی نام میں سے کوئی نام لکھا ہوا ہے اور اللہ کے نام کی حیثیت سے نہیں لکھا, وہ کمپنی کے نام کی حیثیت سے لکھا ہے یا کسی بندے کے نام کی حیثیت سے لکھا ہے, تو بھائی اس کے وہ احکام نہیں ہوں گے جو کس کے ہیں, اللہ کے احکام ہیں. کتنے لوگوں پہ اس طرح توہین کے کیس ہوئے ہیں کہ اسٹیکر پہ کچھ لکھا ہوا تھا, کچھ بھی لکھا ہوا تھا نا, وہ آپ نے کسی کے گھر پہ باہر جا کے اسٹیکر لگا دیا, پمفلیٹ لگا دیا, اس کا نیا کلر ہوا ہے, اس نے دیکھا میرے مکان کی ایسی کی تیسی ہو گئی, اس نے جا کے وہ پمفلیٹ پھاڑ, اس نے تھوڑی پڑھتا کہ اس کو اندر کیا لکھا ہوا ہے, وہ کہیں نیچے گرا ہے کہیں پانی میں, اس پہ کہیں نبی کا نام لکھا ہوا تھا تو کیس کر دیا اس کو کہ توہین رسالت کا. اور کیس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے ایسے موقع پہ, ایس ایچ او بھی ایف آئی آر کاٹنے پر مجبور ہے. اس کو پتا ہے میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی تو یہ کٹے نہ کٹے میں پہلے کٹوں گا. یہ اوریجنل واقعات بتا رہا ہوں آپ کو میں. ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹنے پر مجبور. وہ بندہ جس نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا احترام کیا, ساری زندگی وہ ناموس رسالت پہ ڈٹا رہا, وہی توہین رسالت کے کیس میں کہاں جا رہا ہوتا ہے, جیل کے اندر جا رہا ہوتا ہے. ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹے گا لازمی, پھر کیس جائے گا جج کے پاس. تو جب جج کے پاس کیس جاتا ہے نا, باہر اتنا کراؤڈ عدالت کے باہر کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ پروپیگنڈا کر کے نا لوگوں کو کہ اس نے توہین کیا, دیکھو اللہ کے نام کو زمین پہ, اللہ کے نبی کے نام کو اس نے زمین پہ ڈالا. اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی, دور دور کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا اس بیچارے کا. وہ صرف اس بیس پہ اس نے پمفلیٹ پھاڑا کہ میری دیوار کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, خراب کر رہے ہیں. تو جب جج کے پاس کیس جائے گا تو جج کو پتا ہے کہ میں نے اگر اس کیس میں اس کو بری قرار دے دیا تو لوگ اس کو بھول جائیں گے, یہ سارا مجمع کس پہ چڑھے گا, میرے اوپر. 2 بے گناہ لوگوں کو نا اس طرح جیل کے, جو یہ تو میں نے براہ راست وکیل سے سنا ہے, یہ وکیل کا نام میں ہائی لائٹ نہیں کر سکتا. وکیل کہہ رہا ہے, جو مجرم کا وکیل ہے نا, جو مجرم نہیں تھا یعنی جس پہ الزام لگا تھا, اس کا وکیل کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ میرا جو موکل ہے وہ بے گناہ ہے, لیکن میں نے اپنی گردن بچانے کے لیے اس کو جیل بھجوا دیا, کیونکہ باہر اتنا کراؤڈ نا کورٹ کے باہر, لوگ کہہ رہے ہیں اگر یہ بچ گیا نا تو تجھے نہیں چھوڑیں گے, ہم وکیل کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ حلم بردباری ہے, بولو یہ من حیث القوم اجلت بازی ہے. وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ان الانسان خلق ہلوعا, جل باز ہے, تو قوم بھی جل باز, اور انفرادی طور پر بھی ہم کیا ہیں, جل باز. کوئی نہیں دیکھ رہے, کوئی سینس استعمال نہیں کر رہے, اور اسی جل بازی پہ لیبل کیا لگا ہوا ہے, عشق رسول کا. یہ اور بڑا جرم, کہ جو غلط کام کر رہے ہو آپ. ہمارے نبی کیا جل باز تھے؟ اگر جل باز ہوتے تو صلح حدیبیہ میں کافروں کی شرائط مانتے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ تھا کہ ابھی کافروں کی شرائط ماننے میں وقتی نقصان ہے ہمارا,
फ्यूचर में फेवर इसका किसको मिलेगा? हमें मिलेगा। कोई बात नहीं, दब के उनकी शराइत कबूल कर ली आपने। दबने का मतलब ये है कि ज़ाहिरी तौर पर ज़ाहिरी तौर पर तो ऐसा लग रहा था कि सहाबा दब के शराइत कबूल कर रहे हैं, लेकिन अंजाम किसके हक में बेहतर होने वाला था? मुसलमानों के हक में। तो कई बेगुनाह लोग इस चक्कर में अंदर फंसे हुए हैं, जो दाढ़ियां हैं उनकी, नमाज पढ़ते थे, लेकिन किसी ने भी अपनी ठड़क निकालनी हो। आप यार अभी का इस हफ्ते का वाकया बताऊं मैं, 3-4 दिन पहले एक ट्रैफिक पुलिस वाला आया वर्दी में, यही सहन की बात है, इसी मस्जिद में, कहता है मेरे भाई को तौहीन रिसालत के केस में अंदर कर दिया है। रो रहा था वो, कह रहा है उससे खुदा की कसम तौहीन नहीं किया उसने, जू माना अल्फाज उसकी जबान से निकले हैं, किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली, वो माफिया मांग रहा है, चीख रहा है कि अल्लाह की कसम मैं नबी का गुस्ताख नहीं हूं। भाई हर आदमी को बोलना नहीं आता कि किस वक्त क्या बोलना है। कह रहे हैं उसको उठा के अंदर कर दिया, किसी पंजाब के किसी गांव का केस बता रहा, अभी इसी हफ्ते की बात है। यहीं आया ट्रैफिक, वो वर्दी में ही था ना, ऐसा बौखलाया हुआ। मैंने कहा कि मैं कानूनी तौर पर जो मुझसे हो सका मैं आपके साथ ताउन करूंगा। वकीलों का बता दिया उसको, यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो एक हो तो आदमी करे भी ना उसकी मदद, एक हो तो आदमी उसकी मदद करे। तो हर जगह आपने जिससे ठड़क निकालनी है कुछ भी लगा दो। तो कौमी सतह पे भी हिल्म किसे कहते हैं? बुर्दबारी, बर्दाश्त। हम ये नहीं कह रहे कि लोगों को इजाजत दे दो कि नबी की तौहीन करें, ना 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 भाई, तौहीन का दावा करने में आप जल्दबाजी मत करें, अगले को एक्सप्लेनेशन का मौका दें, आप उसको मौका तो दें कि क्या बोलना चाह रहा था, मुंह से क्या निकल गया। हमें हदीस में इसकी मिसालें मिलती हैं कि एक शख्स कलमा कुफर नहीं बोलना चाह रहा था, मुंह से कलमा कुफर निकला, लेकिन उसको मोहलत दी गई है। हदीस में इसकी मिसालें हैं। एक मिसाल तो इस वक्त फौरी तौर पे मेरे जहन में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पिछली उम्मतों में एक शख्स का जानवर गुम हो गया। मिसाल दी नबी ने ना कि एक शख्स जो है, अल्लाह को तौबा इतनी पसंद है कि जैसे कोई शख्स रेगिस्तान में हो, उसका ऊंट और साजो सामान गुम हो जाए और वो मौत के इंतजार में लेट जाए, और आंख लग गई इसी असना में। जब आंख खुली है तो उसने देखा कि उसका ऊंट और सब कुछ उसके सामने, तो कितना खुश होगा ना। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इसी तरह जब कोई बंदा तौबा करता है तो अल्लाह इससे भी ज्यादा खुश होते हैं। इस हदीस में आखिर में है कि वो बंदा इतना खुश हुआ कि उसने कहा ए अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा खुदा। ठीक है, ये कलमा कुफर है या नहीं है? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से से नहीं ये बात फरमाई कि वो बंदा कह रहा है अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा खुदा। आपने फरमाया अख्ता मिन शिद्दतिल फराह, इतना खुश हुआ था कि खुशी में उसको पता ही नहीं कि मैं जबान से क्या निकाल रहा हूँ। यहाँ लोग कहते नहीं उसको पता होना चाहिए मैं जबान से क्या निकाल रहा हूँ। भाई बाज़ नहीं पता होता इंसान को कि मैं जबान से क्या निकाल रहा हूँ। उसको जल्दबाजी में कोई बात हुई है, उसको मौका तो दो। और ये लोग खुद जब इनकी जबानें लुढ़खड़ाती है ना, फिर चौड़े में आते हैं। जो दूसरों के साथ कर रहे होते हैं वही इनके साथ होता है, वही इनके साथ होना शुरू हो जाता है। तो अख्ता मिन शिद्दतिल फराह, नबी ने ये जागती हालत में उसने किया। ये नबी जो मिसाल दे रहे हैं ना जागती हालत की, इसी तरह हम कहते हैं जो अशरफ अली रसूलुल्लाह वाला कलमा पढ़ाने का जो मंजन आजकल झेलम वाली सरकार निकाल रही है ना, वहां भी है कि उसको ख्वाब में आया ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। तो इंजीनियर कहता है कि जागती हालत में भी, वाकई जागती हालत में भी उसने पढ़ा है। लेकिन कैसे पढ़ा है? कह रहे मेरी ख्वाब से आंख खुली है तो मेरी जबान पे गैर इख्तियारी तौर पर यह कलमा आ रहा हो, क्योंकि ख्वाब में ये देख रहा है ना। तो जागती हालत में भी ये कलमा उसकी जबान से जारी हुआ और घबरा रहा है कि ये हो क्या रहा है। इसका मतलब वो जानबूझकर ये कलमा जबान से नहीं दोहरा रहा था। तो भाई जब एक चीज इख्तियार में नहीं है तो उस पर ना फतवे लगते हैं, ना उसको बुरा भला कहा जाता है, बल्कि उसकी तावील की जाती है। जैसे ये जो शख्स था जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी है, इसने तो अशरफ अली रसूलुल्लाह वाले कलमे से भी ज्यादा बड़ा जुर्म किया था। इसने तो कहा अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा। ये तो और क्योंकि खत्म नबूवत का इंकार भी जुर्म है, लेकिन अल्लाह को अपना बंदा कह देते ना, इससे बड़ा जुर्म तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और जागती हालत में कहे हैं, लेकिन आपने क्या फरमाया? खुशी की शिद्दत में क्या हो गया? जबान से ये अल्फाज, क्या मतलब? इख्तियार से नहीं। तो जिस शख्स ने जागती हालत में अशरफी रसूलुल्लाह पढ़ा है ना, उसके आप पूरा पेज पढ़ें उसकी सवाने का, वो कह रहा है मैंने जानकर ये कलमे नहीं पढ़े हैं, गैर इख्तियारी मेरी जबान से जारी हुआ है। क्योंकि जो आदमी ख्वाब में जो चीज देख रहा होता है वही क्या आ जाती है उसकी जबान पे, और घबरा भी रहा है। अगर अपने इख्तियार से उसने पढ़ा होता तो घबराता क्यों? वो आके उनको बताता क्यों कि हजरत ये क्या हुआ मेरे साथ, उन्होंने उसकी तावील की। लेकिन इंजीनियर अली मिर्जा को 4 साल से हम ये बात समझा रहे हैं और उस कमबख्त को समझ में भी आ रही है, लेकिन रुजू नहीं कर रहा, क्योंकि इंतहाई ढीठ आदमी है। ढीठ नहीं, बेशरम आदमी है, इंतहाई बेशरम इंसान है। और एक मौलवी साहब है पंजाब के, मेरे ज़हन से उनका नाम निकल गया, उन्होंने इंजीनियर की वो क्लिप चलाई है कि जब इसके बाबे से ऐसी गलतियां हुई हैं तो कैसी तावीलात की कर रहा है। इसके बाबे से भी गलतियां हुई हैं जिनको अपना बाबा मानता है, तो फिर देखो कैसा घुमाता है बात को। तो इसमें मैं इंशाल्लाह भी क्लिप रिकॉर्ड करवाऊंगा, ये तो फिर बीच में बात आ गई। तो खैर, तो अब क्या है, अल हिल्म वल अना जो है ना, हिल्म किसे कहते हैं? बुर्दबारी। तो कौम में बुर्दबारी बोलो नहीं है। और कोई बात नहीं, बुर्दबारी ना होती, आप उस बुर्दबारी ना होने पर मजहब का लेबल लगा के और बड़ा जुर्म कर रहे हो। देखो कितने लोग चर्स पीते हैं, क्या इस्लाम में चर्स है? नहीं है, लेकिन चर्सी उस पर इस्लाम का लेबल
نہیں لگاتے. لیکن اگر کوئی چرسی اسلام کا لیبل لگا کے چرس پینا شروع کر دے کہ یہ عین اسلام ہے, تو پھر چھوٹا مجرم ہوگا یا بہت بڑا مجرم ہوگا؟ بہت بڑا مجرم. تو اسی طرح اسلام میں حلم ہے, بردباری ہے, جلد بازی اسلام میں نہیں ہے, ہلڑ بازی اسلام میں نہیں ہے, جلدی میں کسی پہ فتویٰ لگا دینا, گستاخ قرار دے دینا فوری, یہ اسلام میں نہیں ہے. تو لیکن اگر آپ جلد بازی سے کام لے تو حلم جس کی اسلام میں تعریفیں ہیں اور جلد بازی جس کو اسلام برا عمل قرار دیتا ہے, آپ اگر جلد باز ہو بھائی, لیکن اگر آپ اس پہ عشق رسول کا اور ناموس رسالت کا لیبل لگا دیتے ہو, پھر یہ چھوٹا جرم نہیں ہے, یہ پھر کیا ہے؟ بڑا جرم ہے یہ. اور قتل انسانی یہ اور عمر قید, یہ تو بہت بڑی سزائیں ہیں, اس پہ تو بہت سخت معیار ہونا چاہیے کسی کو سزا دینے کا. اسلام میں نا حدود ذرا سے شبہے سے ساقط ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. یہ جو گستاخ کی سزا ہے نا اسلامی پاکستان کے قانون میں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بطور حد سزا دی جائے گی, بطور حد. اور حد کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے, جب تک جرم یقینی 100% بالکل بے غبار طریقے سے ثابت نہیں ہوتا, اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی. اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں, کیونکہ یہ جو قرآن میں نے آیت پڑھی ہے نا, یہ جب تک میں مثالیں نہیں دوں گا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم اس آیت کا اپنی سوسائٹی میں کیسے انکار کر رہے ہیں. آیت میں نے کیا پڑھی تھی؟ ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے. تو اللہ برائی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ جلد بازی کو چھوڑو تم. تو میں اس کی مثالیں جب تک نہیں دوں گا, لوگ مجھ پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں مصعب آیت لے کے چلے اور مثالیں توہین رسالت کی اور ناموس رسالت کی اور فلانے کی اور ڈمکانے کی, درس تو ہو نہیں رہا. اور بھائی اس آیت کو بیان کرنے کا کیا فائدہ جس کو آپ سوسائٹی پہ اس کا امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے. آپ بتا ہی نہیں رہے سوسائٹی کو کہ کیسے ہم اس آیت کی دھجیاں اڑاتے ہیں. یہ تو پھر وہی خطبہ ہو گیا جو عرب ملکوں میں ہوتا ہے کہ لا کے پکڑا دیا اور خبر نامے کی طرح بیان کر دیا. سب عرب ملکوں میں نہیں ہوتا, بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ آپ کو حکومت ایک پکڑا دیتی ہے, بس یہ آیتیں پڑھیں, ترجمہ کریں اور پتلی گلی سے نکلیں. آپ کو اس سے کیا لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ اصل تو یہی ہے نا اس آیت کے, جو ہماری سوسائٹی میں کس طرح سے قرآن کے ان احکام کی دھجیاں. قرآن تو آپ کو اخلاقیات بہت زبردست سکھاتا ہے. ہم تو قرآن کے صرف نماز روزے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اخلاقیات کا پورا باب, معاملات کا پورا باب, نکاح طلاق کے حکام اور خرید و فروخت کے حکام, اور کیا کیا انسان کے اندر اخلاقی صفات ہونی چاہیے, یہ تو پورا قرآن کا ایک بہترین چیپٹر ہے. یہ اگر مذہبی لوگوں میں ہی نہیں ہوگا تو بھی بہت برا ہے, اور مذہبی لوگوں میں نہ ہو اور اس نہ ہونے پہ لیبل لگا دیں اسلام کا, پھر تو بہت ہی زیادہ برا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ بہت مشکل ہے میرے بھائی, بہت مشکل. وہی ہو گیا گلاس پہ الغفار لکھا ہوا ہے, ان کا نام کچھ اور تھا, لیکن وہ نیٹ کے صاحب مجھے کہہ رہے ہیں صاحب اس کے خلاف بیان دیں. الغفار کمپنی کا نام کچھ اور تھا, لیکن اصل کمپنی کا نام نہیں لینا چاہتا نا, ایسا نہ اسی کمپنی کی واٹ لگا دیں لوگ جا کے. تو وہ گر گیا تو اب کیا ہوگا؟ توہین ہوگی اللہ کے نام کے پہ. میں نے کہا بھائی کریم بھی نام ہوتا ہے بس, اور رحیم بھی بہت سے لوگوں کا نام ہوتا ہے, کمپنیوں کے نام بھی رحیم ہوتے ہیں, کریم ہوتے ہیں, کیا کیا کرو گے بھائی؟ تو کریم تو فراڈ کر ہی نہیں سکتا. لوگ کہیں گے یہ کریم فراڈی ہے, اللہ کا نام ہے کریم, اس کا احترام کرو. بھائی ہم کریم صاحب جو ہیں وہ ان کی بات کر رہے ہیں. جب اللہ کے نام کے, جیسے حلیم وہی ہے, لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا تھا کہ حلیم کو حلیم نہ کہو, دلیم کہو. ایک صاحب نے کہا آپ دلیم کھاتے ہو, میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں حلیم کو دلیم. میں نے کہا ہم حلیم کو حلیم ہی بولتے ہیں بھائی, جو ہے وہی بولیں گے. کہہ رہے نہیں حلیم اللہ کا نام ہے. میں نے کہا جب حلیم کو حلیم کہا جاتا ہے اس وقت کسی کا بھی ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہ کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام. جیسے موسیٰ کا لفظ عربی میں اس طرح کو بولتے ہیں بلیڈ کو, جس سے حلق کرتے ہیں نا, عربی میں موسیٰ کسے کہتے ہیں؟ بلیڈ کو کہتے ہیں. اب تمام فقہا لکھتے آئے ہیں کہ حاجی کو چاہیے کہ وہ موسیٰ استعمال کرے. اب آپ کو تو اس لیے تعجب ہو رہا ہے یہ لفظ سن کے کہ آپ نے کبھی بلیڈ کے معنی میں استعمال کیا نہیں, اس لیے آپ کا فوراً ذہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے. لیکن اگر آپ عربی جانتے ہیں تو ہم تو صبح شام فقہ کی کتابوں میں یہ لفظ پڑھتے ہیں, ہم میں سے کسی کا ذہن بھی اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں جاتا. اجراء موسیٰ کہتے ہیں جو آدمی پہلے سے جس کے سر پہ بال ہی نہ ہو وہ حلق کیسے کرائے گا؟ تو بھی اجراء موسیٰ, وہ کہتے ہیں وہ موسیٰ اپنے سر پہ یوں گھمائے تو احرام سے باہر نکل آئے گا. اب آپ نے اگر اس پہ توہین کے فتوے لگائے تو بھائی پھر تو سینکڑوں محدثین, فقہا, سارے گستاخ رسول, سب کو عمر قید کی سزا. کب تک چھپوں کے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو عالم وہ ہوتا ہے جو فتویٰ دینے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں پہ غور کرے. گستاخی کا اچھا ایک اور بات آ گئی ہے, آج کل ڈاکوؤں کی تصویریں لوگ فیس بک پہ ڈال رہے ہیں. بھائی یہ کام چھوڑ دو. بے گناہ لوگوں کی تصویریں بھی ڈال دیتے ہیں. تصویر بہت دفعہ جب تک کسی انسان کو نہ دیکھا جائے نا, اس وقت تک اس کی شکل انسان کے ذہن میں نہیں بیٹھتی ہے. آپ نے ڈاکو کی تصویر ڈال دی, آپ کو 100 دفعہ تھوڑی کوئی تصویر دیکھا. اس جیسے BCO لوگ ہیں, بہت سے لوگ اس جیسے لگ رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی اپنا غصہ نکال سکتا ہے. لیکن جہاں تصویر آئی بغیر تحقیق کے, دیکھا نہیں کہ یہ سچی مچی کا ڈاکو ہے بھی کہ نہیں ہے, ایسا تو نہیں اسی شکل کا آدمی ہے. ٹوئنس کے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے, قرضہ ایک نے کھایا ہوتا ہے پٹتا دوسرا ہے, بہت ہوا ہے ٹوئنس کے ساتھ. تو ایسا ہوا بھی ایک بے گناہ آدمی کے ساتھ, ڈاکو کے طور پہ اس کی تصویر ڈال دی, وہ تھا نہیں ڈاکو, ڈاکو جیسا لگ رہا تھا, وہ بدنام ہو گیا سوسائٹی میں. کیا پاگلوں والی حرکتیں ہیں یار. آپ فیس بک پہ تصویر ڈالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہوں گے. لیکن وہی ہے جلد بازی, حلم نہیں ہے حلم. تو حلم کہتے ہیں برداشت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا ان فیک خصلتین, تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں,
ایک الحلم، ایک اور مولوی صاحب کا واقعہ ہے، وہ بیان کرتے ہوئے زبان سے ان سے گستاخی ہو گئی اس لیے کہ ان کو اردو صحیح نہیں آتی تھی، پبلک نے پکڑ کے جان سے ہی مار دیا، حالانکہ یار اس کی داڑھی ہے، وہ نمازی آدمی ہے، عقل کیا کہتی ہے ایسا آدمی پاکستان جیسے ملک میں بھرے مجمع میں نبی کی گستاخی کر سکتا ہے؟ وہ پاگل ہے، اس کو موقع تو دو یار، زبان نہیں آتی آپ کو. ڈاکٹر ذاکر نائک پہ چلا دیا تھا نا انہوں نے نبی کو، کچھ ایسا مردہ کے لفظ کو استعمال کر لیا تھا، اس کی اردو کمزور ہے، لوگ جواب میں کہہ رہے ہیں جب اردو نہیں آتی صحیح طرح تو بول کیوں رہے ہو؟ بھائی یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، انسان بعض دفعہ کسی اور زبان میں اپنی بات کو ایکسپلین کرتا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس کو موقع دیا جاتا ہے. اچھا یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے ہماری قوم میں، انگریزوں میں ہم نے دیکھا ہے آپ غلط انگلش بولو گے نا وہ اپریشیٹ کرے گا آپ کو، کبھی مذاق نہیں اڑائے گا. اردو اسپیکنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوسری زبان کا غلط اردو بول رہا ہے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. بھائی یار وہ آپ کی زبان بول رہا ہے، آپ اس کو اپریشیٹ کرو کہ چلو یار اس کی مادری زبان نہیں ہے لیکن وہ آپ کی زبان کو عزت دے رہا ہے، کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ مذکر کو مؤنث بول رہا ہے، یہ مؤنث کو مذکر بول رہا ہے، یہ ایسے بول رہا ہے، یہ یوں بول رہا ہے. یہ ہے سینس، ٹھیک ہے نا، یہ بھی جلد بازی ہے. گوروں میں یہ خوبی ہے آپ غلط انگلش بولو، کبھی میں نے نہیں دیکھا، میں تو سفر کیا ہے نا، کبھی مذاق نہیں اڑائیں گے، آپ کو بولنے دیں گے بلکہ اپریشیٹ کریں گے، ویل ڈن ویل ڈن، بہت اچھی انگلش. غلط بول رہا ہوتا ہے آدمی، غلط بول رہا ہوتا ہے لیکن ویل ڈن اپریشیٹ کریں گے. کیوں؟ ان کو خوشی ہوتی ہے یار ہماری زبان ترقی کر رہی ہے. ان کو پتا ہے یار جس کی مدر لینگویج انگلش نہیں ہے وہ صحیح نہیں بول سکتا، چار لفظ بھی بول رہے ہیں تو ترقی ہماری زبان کو، ہمیں عزت مل رہی ہے. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی غلط اردو بول رہا ہے بیچارہ سیکھ رہا ہے، اس کا مذاق اڑانا. وہ پھر کہتا ہے یار میں نہیں بولوں گا آئندہ سے. تو